نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب دو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کو اس وقت اولاد کی خوشخبری دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس حال میں اولاد کی خوشخبری دیتے ہو جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ کیسی خوشخبری دے رہے ہو؟ حالانکہ میں مایوس نہیں ہوں اپنے پروردگار کی رحمت سے، مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہوا کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، سوائے لوط کے خاندان کے ہم ان سب کو بچا لیں گے، سوائے لوط کے خاندان کے ان سب کو ہم بچا لیں گے، البتہ لوط کی بیوی کے لیے بحکم الہی ہم نے یہ مقدر کیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ پھر جب فرشتے لوط کے گھر آئے تو لوط نے انہیں کہا کہ تم تو اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ کہنے لگے بلکہ ہم تو تمہارے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے، ہم آپ کے پاس یقینی بات لائے ہیں اور ہم خود بھی یقیناً سچے ہیں، لہٰذا تم رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور تم ان سب کے پیچھے رہو اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے اور وہاں جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اور ہم نے لوط کو اس بات کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اتنے میں شہر والے خوشی خوشی لوط کے ہاں آ پہنچے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 66 سے لے کر آیت نمبر 70 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ۔ اور ہم نے لوط کو اس بات کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، یعنی ان کی قوم پر عذاب آ جائے گا۔ آیت نمبر 67۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اتنے میں شہر والے خوشی خوشی لوط کے ہاں آ پہنچے۔ اب گنڈے جو تھے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں گھس گئے۔ اہل سدوم لواطت کے معاملے میں اس قدر بے حیا اور بے باک ہو چکے تھے کہ سیدنا لوط کا بھی کچھ لحاظ نہ رکھتے تھے، بلکہ انہیں کہتے تھے کہ تم اتنے پاک باز بنتے تو ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ اب جب کہ یہ خوبصورت لڑکے جو کہ فرشتوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے، آپ کی بیوی نے مخبری کر دی اور وہ دیوار پھلانگ کر آپ کے گھر میں گھس آئے سارے گنڈے۔ سیدنا لوط نے انہیں منت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، ان پر دست درازی کر کے مجھے رسوا نہ کرو۔ آیت نمبر 68۔ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ۔ لوط نے ان سے کہا یہ تو میرے مہمان ہیں، لہٰذا مجھے ذلیل نہ کرو۔ آیت نمبر 69۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ آیت نمبر 70۔ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ وہ کہنے لگے ہم نے تجھے اس بات سے منع نہیں کیا تھا کہ تم دنیا جہان کی حمایت نہ کیا کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے سیدنا لوط سے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ تم مسافروں اور اجنبیوں کو اپنے ہاں پناہ نہ دیا کرو، گویا ان کے شہر میں کسی مسافر کی بھی عزت محفوظ نہ تھی۔ اب ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جب انہوں نے ان خوش شکل نوجوانوں کو دیکھا اور وہ اپنی بری حرکات سے کیسے باز رہ سکتے تھے۔ فوراً کہنے لگے ہم تو تمہیں پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ سارے جہاں کے ٹھیکیدار تم مت بنو اور کسی مسافر کو اپنے ہاں پناہ نہ دیا کرو، اپنی ہی خیر بناؤ تو یہ بہت ہی بڑی بات ہوگی۔ ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہم عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔